ایک دن ہیرا نے بڑی بھابھی کے ہاتھ کے دہی بھلے کھاتے ہوئے یاد دلایا، کچھ دن میں رمضان شریف تشریف لا رہے ہیں۔ وہ خوبصورت اردو میں بول رہی تھی، اس کے سامنے جی جی نہیں کرتی تھی۔ جی جی کا رشتہ تو بس دانش سے مذاق کی حد تک تھا، جان بوجھ کر ہندی کے شبد استعمال کرتی تھی۔ ہاں، رمضان میں تو یہ دعوتوں کا سلسلہ مشکل ہو جائے گا، میرے خیال سے عید پر ہی ایسی ملاقاتیں ہو سکیں گی ہماری۔ بڑی بھابھی نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ کیوں؟ ہیرا چونکی، پھر بولی، ہم ایسا کریں گے کہ افطار ساتھ ساتھ کر لیا کریں گے۔ ہیرا کی تجویز پر چھوٹی بھابھی بھی چونکی تھی۔ ایک ساتھ؟ ان دونوں کی آنکھوں میں حیرانی تھی۔ دونوں نے ایک ساتھ ساس کو بھی دیکھا، کیونکہ اب تک تو ایسا ہوا نہیں تھا۔ جی ہاں، ایک ساتھ، اس میں مشکل ہی کیا ہے؟ ہم جو کچھ بھی اپنے لیے بنائیں گے وہ یہی امی کے پاس آ کر کھا پی لیا کریں گے۔ سحری اور افطاری کرنے میں مزہ بھی آئے گا، برکت بھی بڑھے گی۔ ہیرا نے بڑے آرام سے کہا تو تسلیم فلک کچھ کہتے رک گئیں۔ شاید برکت والی بات نے انہیں ٹوکنے سے روک دیا تھا۔ جیسا تم سب مناسب سمجھو۔ کچھ رک کر انہوں نے جیسے منظوری دے دی، اور یوں تینوں بہوؤں نے ایک ساتھ سحری اور افطاری کرنے کا پروگرام طے کر لیا۔ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا تھا، گھر میں بڑی رونق تھی۔ سب لوگ افطار کے وقت دسترخوان سجا کر بیٹھے تو تسلیم فلک اور خاور صاحب نے سوچا کہ آج سے پہلے انہیں یہ خیال کیوں نہیں آیا، بچوں کو ان کا حق دینے کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ انہیں خود سے الگ کر دیا جائے اور اکیلے بیٹھ کر روزہ کھول لیں۔ اگلے دن سے تسلیم فلک نے ملازمہ کے ساتھ مل کر اپنی پسند کی افطار کی چیزیں بنانا شروع کر دیں۔ افطار کے وقت اب ایک خاص ڈش ان کی طرف سے ہوتی، سب ان کی تعریف کرتے تو ان کا دل خوش ہو جاتا، عجیب سی راحت محسوس ہوتی۔ ہیرا ان ڈشز کی تصویریں کھینچتی، یہ اس کا شوق تھا۔ وہ موبائل پر افطار کے وقت کی تصویروں کا البم تیار کرتی تھی، پھر بعد میں وہ سب کو دکھا کر خوش کرتی اور خوش ہوتی تھی۔ گھر کا ماحول خوشگوار ہو جاتا۔ عشاء کی نماز کے بعد جب وہ سب اپنے اپنے پورشن میں چلے جاتے تو تسلیم فلک کو گھر کا سناٹا چبھنے لگتا۔ پوتے پوتیوں کی شرارتیں، معصوم بچے، ہنسی قہقہے، کھلکھلاہٹیں یاد آتیں۔ اس ہیرا نے تو گھر کا ماحول ہی بدل دیا، میری عادتیں بگاڑ دیں۔ ایک رات سونے سے پہلے انہوں نے خاور صاحب سے مسکرا کر کہا تو وہ بھی مسکرا دیے۔ میں نے کہا تھا نا کہ ہیرا بہت سمجھدار بچی ہے، اسے رشتے جوڑنا آتا ہے، وہ جانتی ہے کہ جیسے ہنسی خوشی جیا جاتا ہے، اس کے اندر یہ بہت بڑی خوبی ہے۔ خاور صاحب نے بڑے خلوص سے ہیرا کی تعریف کی تو انہوں نے ماننے والے انداز میں سر ہلایا۔ ہاں، مجھے بھی اب احساس ہوتا ہے کہ مل کر بچوں کے ساتھ رہنے میں کتنا مزہ ہے۔ واقعی ہیرا نے ہمیں جینا سکھا دیا، وہ بیوقوف نہیں، بہت اچھی سوچ کی مالک ہے۔ تسلیم فلک کو اب اپنی کلیگز ٹیچرز کی پریشانی اور تکلیف سمجھ میں آ رہی تھی۔ کچھ دن اسی طرح ہنسی خوشی آرام سے گزر گئے۔ ایک دن جب کھانا کھا کر چائے پی رہے تھے تو منجلے بیٹے اسد نے آسٹریلیا جانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس گھر کو بیچ کر مجھے میرا حصہ دے دیں تاکہ میں فیملی ویزے کے لیے اپلائی کر سکوں۔ اسد کی بات سن کر تسلیم فلک اور خاور صاحب سن ہو گئے۔ ہاں، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ اپنے کاروبار کو ترقی دوں، اس کے لیے مجھے بھی پیسوں کی ضرورت پڑے گی، بڑے بیٹے وقاص نے کہا۔ تسلیم فلک اور خاور صاحب نے حیرت سے دونوں بیٹوں کی طرف دیکھا، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ انہیں کیا آواز دیں۔ ایسا تو انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کے بچے اس گھر کو بیچ کر جانے کی بات کریں گے۔ یہ تو انہیں الگ الگ پورشن دے کر بہت مطمئن تھے کہ اس طرح ان میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، کبھی فاصلے پیدا نہ ہوں گے، آرام سے رہیں گے۔ میں اس بات کے خلاف ہوں۔ ماں باپ چپ تھے، مگر چھوٹا بیٹا دانش ایک دم بول پڑا، ہم اس گھر کو نہیں بیچیں گے، ہم سب پہلے ہی الگ الگ پورشن میں رہ رہے ہیں، کسی کو کسی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب یہ گھر بیچ دیں گے تو مما پاپا کیا کریں گے، ہم سب بکھر جائیں گے۔ دانش کے لہجے میں تڑپ تھی۔
تسلیم فلک اور خاور صاحب نے اسے فخر سے دیکھا۔ ہیرا بھی شوہر کی ہاں میں ہاں ملا رہی تھی۔ وہ دونوں ہر ممکن طریقے سے انہیں قائل کرنا چاہ رہے تھے، مگر وہ دونوں بیویوں کے سمیت اپنے حق پر اڑے ہوئے تھے۔ یہ ہمارا حق ہے، دونوں بیٹوں نے ہٹ دھرمی سے کہا اور ان کی بیویوں نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ ویسے بھی ممی اور پاپا دونوں نے ہمیں ساری زندگی یہی تو سکھایا ہے کہ اپنے حق کی بات کرو اور ہمیشہ اپنے حق کے لیے لڑو۔ وقاص نے والدین کے اترے ہوئے چہرے دیکھ کر کہا، بالکل، آپ لوگ خود ہی کوئی فیصلہ کر لیں، نہیں تو ہمیں کورٹ جانا پڑے گا۔ اسد نے کہا تو تسلیم فلک اور خاور صاحب کے دل کو دھکا لگا۔ چہرے یوں پیلے پڑ گئے جیسے بدن نے سارا خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ بس ہیرا اور دانش اندر ہی اندر تڑپ کر رہ گئے تھے۔ آپ لوگوں کی بات درست ہے، جائیداد میں حصہ لینا آپ کا حق ہے، مگر اپنے ماں باپ کے بڑھاپے میں خدمت کرنا کیا اولاد کا فرض نہیں ہے؟ حق، فرض، احساس کو کوئی بھی لفظ استعمال کر لیں، ماں باپ کو بے سہارا چھوڑ دینے کی معافی ہرگز نہیں مل سکتی، نہ اس دنیا میں نہ اس دنیا میں جہاں ہم سب کو جانا ہے۔ فیصلہ سوچ سمجھ کر لیں۔ آپ کے بھی بچے ہیں۔ آج آپ اپنے والدین کو چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں، کل کو یہ بھی آپ کو چھوڑنے کا سوچیں گے۔ جو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، وہی کریں گے۔ ہیرا ان کے چہروں کی طرف دیکھتے ہوئے دکھ سے بول رہی تھی۔ اس کے جملوں پر وہ الجھ گئے، سوچ میں پڑ گئے، پھر اپنے بچوں پر نظر ڈالی جو بہت غور سے بڑوں کی باتیں سن اور سمجھ رہے تھے۔ یہ بڑھتی عمر کے بچے اتنے ناسمجھ بھی نہیں تھے کہ اپنے ماں باپ کی خود غرضی اور مطلب پرستی نہ محسوس کر سکیں۔ ہم دادا اور دادی کے ساتھ رہیں گے، سب بچوں نے اونچی آواز میں کہا۔ تسلیم فلک اور خاور سے جا کر لپٹ گئے۔ ان کے والدین یہ منظر دیکھ اور سر جھکا کر رہ گئے۔ باجی یوں بھی پلٹی، ایسا تو انہوں نے سوچا بھی نہ تھا۔ ہیرا اور دانش اٹھ کر ان کے پاس آئے۔ آپ دونوں پریشان نہ ہوں، میں اور دانش آپ لوگوں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے۔ ہیرا نے نرمی سے تسلیم فلک کا ہاتھ پکڑتے تسلی دی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ انہیں روتا دیکھ کر سب کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ دونوں بڑے بیٹے اور بہوئیں بھی ان کے پاس آ کر انہیں چپ کرانے لگے۔ وہ بڑے اپنے سخت لہجے پر شرمندہ تھے۔ مسز تسلیم فلک نے خود کو سنبھالا اور پاس کھڑی پوتی کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لے کر اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ نارمل ہوئیں تو سب کے فکرمند چہرے دیکھ کر مسکرائیں۔ آپ سب غلط سمجھ رہے ہیں، میں اس لیے نہیں روئی کہ اسد اور وقاص نے اپنا حق مانگا۔ ہمیں چھوڑ کر جانے کی بات میں اس لیے روئی کہ ساری زندگی اپنی اولاد کو حق کا سبق پڑھاتی رہی، مگر انہیں محبت، عیسائی اور خلوص نہیں سکھایا۔ انہیں یہ نہیں بتایا کہ رشتوں کو جوڑ کر رکھنا کسے کہتے ہیں۔ ہمیشہ اولاد ہی غلط نہیں ہوتی، ہم والدین کے غلط فیصلے، غلط انداز اور غلط تربیت بھی اولاد کو غلط سمت دشا میں لے جاتی ہے، جس خمیازہ اکثر آخری عمر میں بھگتنا پڑتا ہے۔ تسلیم فلک نے آج کھلے دل سے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا تھا، اپنا قصور مانا تھا۔ سوری مما، ہمارا مقصد آپ کا دل دکھانا نہیں تھا، اسد نے شرمندگی سے کہا۔ ہیرا کے لفظوں میں انہیں آئینہ دکھا دیا تھا، اس وجہ سے وہ بہت شرمندہ نظر آ رہے تھے۔ کوئی بات نہیں، تم لوگوں کو جو بھی فیصلہ ہوگا ہمیں منظور ہے، ہماری فکر مت کرو، کیونکہ ہمارے پاس محبت کے دو ہیرے ہیرا اور دانش موجود ہیں، تسلیم فلک نے مطمئن انداز میں کہا اور مسکرا دی۔ آگے کی سٹوری سننے کے لیے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اینڈ سبسکرائب کریں۔